بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب سوم درس نمبر 104 میں عبارت میں وہم اور ظن کو جمع کرنے کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی نے شہید اول کی عبارت میں وہم اور ظن کو جمع کرنے کے بارے میں کچھ تحقیقات ذکر کی ہیں، ان میں سے کچھ حصہ بیان ہو چکا ہے اور مزید متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا تذکرہ ہوگا۔ فقہا کے کلام میں اس کی تطبیق اور شہید ثانی کی تحلیل و تجزیہ اور شواہد اور قرائن کی جمع آوری، بلکہ اس درس میں شہید اول نے ایک اور توجیہ پیش کی تھی، اس پر بھی نقد و نظر ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ عبارت بھی ذکر ہوگی اور جو مطالب ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ تو اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ شہید اول کی عبارت میں جو وہم اور گمان کو جمع کر لیا گیا تھا، شہید ثانی نے فرمایا کہ ان کی مراد وہم سے بھی وہی گمان رہا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کس طرح وہم سے مراد وہی گمان ہوتا ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ وہم کے لغوی معنی میں سے ایک معنی گمان ہی ہے اور اس کو گمان کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں بھی بکثرت وہم، ظن اور گمان کے بارے میں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شکیات نماز کے باب میں جو روایات ہیں، بعض میں آیا ہے ان ذهب وهمك الى الثلاث فابن علی وان ذهب وهمك الى الاربع فابن علی، اگر تیرا گمان 3 پر ہے تو پھر اسی پر بنیاد رکھو، اور اگر تیرا گمان 4 رختوں پہ ہے تو اسی پہ بنیاد رکھو۔ تو یہاں وہم کا لفظ ہے جیسے مراد گمان ہے۔ تو ایک سوال آتا ہے کہ اگر ان کی مراد دونوں مسئلوں میں گمان ہی ہے تو پھر ایک میں وہم کا لفظ کیوں استعمال کیا اور دوسرے میں گمان کا لفظ کیوں استعمال کیا، اور کہا کہ اگر اسے وہم ہو تو پھر اسے اپنے روزے کی قضا کرنی چاہیے اور اس کا روزہ باطل ہوگا، اور دوسرے مسئلے میں جہاں اس کو گمان تھا رات ہونے کا تو کہا کشف خلاف کی صورت میں بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا اور قضا واجب نہیں ہوگی۔ تو اگر دونوں جگہوں پر ان کی مراد وہم اور گمان سے بھی گمان ہے تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں گمان کے کئی مراتب ہوتے ہیں، کیونکہ اگر دونوں پلڑے برابر ہوئے احتمالات کے 50-50 ہو تو وہ تو شک ہوتا ہے، لیکن اگر ایک طرف مرجوح ہو تو وہ اصطلاح مناطق میں تو وہ وہم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا جو دوسرا استعمال ہے وہ ہے کہ جب 60 70 80 تو یہ سارے گمان کے مراتب ہوتے ہیں۔ تو یہاں فقہا نے وہم کا لفظ استعمال کیا تھا، وہاں پر گمان کا مرتبہ ضعیفہ مراد ہو سکتا ہے، مثلا 60% کر لیں، اور جہاں پر انہوں نے لفظ ظن اور گمان استعمال کیا تھا اس سے گمان کا بالا مرتبہ جو ہوتا ہے، مثلا 70-80% جو ہوتا ہے، 90% جو ہوتا ہے، اس کو مراد دیا ہے۔ تو اس طرح شہید ثانی نے ان دونوں کو جمع کر دیا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے اپنی بعض تحقیقات میں ایک دوسری تعویل کی ہے لفظ وہم اور لفظ گمان کی۔ فقہا کی عبارتوں میں فرمایا ان کی مراد وہم سے وہ گمان ہے جو غیر شرعی علامتوں اور غیر شرعی دلیلوں سے حاصل ہوا ہو، جیسے تاریکی ہوا سے پیدا ہوتا ہے، اور ظن سے ان کی عبارتوں میں مراد وہ گمان ہے جو علامت شرعی سے پیدا ہوا ہو، جیسے 2 عادل شخص خبر دیں جن کو بینہ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس مصنف نے وہم اور ظن کو گمان کے معنی میں لیا ہے، لیکن ان کے جو سبب ہے اگر وہ کیا ہو شرعی علامت ہو تو پھر وہ گمان کہلائے گا، اگر وہ غیر شرعی علامت ہو تو پھر وہ وہم کہلائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تفسیر وہم کی یہ عجیب و غریب ہے، کیونکہ ایسی تفسیر نہ لغت میں آئی ہے نہ اصطلاح علماء میں آئی ہے۔ یہ 8ویں صدی میں شہید اول نے یعنی پیش کی ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ تفسیر درست ہو مسئلہ وہم اور مسئلہ ظن میں اس طرح فرق کیا جائے
تو پھر حکم میں تو کم از کم فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فقہا نے جب گمان کے ذریعے جب افطار کرتا ہے تو اس کو جائز قرار دیا ہے، تو گمان کو وہ حجت سمجھتے ہیں، اس میں فرق نہیں کرتے کہ وہ گمان علامت شرعی سے پیدا ہوا ہو یا علامت غیر شرعی سے پیدا ہوا ہو۔ تو مصنف کی تفسیر کا لازمہ یہ ہے کہ فقہا کے کلام میں دونوں صورتوں میں قضا واجب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ظن کی بنیاد پر جب افطار ہوگا تو چاہے وہ ظن امارت شرعی سے پیدا ہوا ہو، حمزہ کے ساتھ امارات جو ہوتی ہیں، یا پھر وہ غیر شرعی امارت سے پیدا ہوا ہو، حالانکہ فقہا نے اپنی باتوں میں فرق رکھا ہے۔ مسئلہ وہم میں انہوں نے قضا واجب قرار دی ہے، اور مسئلہ ظن کی صورت میں قضا واجب نہیں کی۔ تو اس طرح جو ہے شہید نے شہید اول کی ایک اور تحقیق پر بھی نقد فرمایا۔ اب ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِطْلَاقُ الْوَهْمِ عَلَى الظَّنِّ صَحِيحٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَحَدُ معانیہ لغتاً، بلکہ احد معانیہ لغتاً، لیکن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد إلا أن يفرق بين مراتب الظن فيراد من الوهم أول مرتبته ومن الظن من الوهم اول مراتبه ومن الظن قوة الرجحان وبهذا المعنى صرح بعضهم۔ وہم کا ظن کے اوپر استعمال ہونا، وہم سے ظن اور گمان مراد لینا صحیح ہوتا ہے، لأنه احد معانیہ لغتاً، لغت میں جو وہم کے بہت سے معنی ہوتے ہیں ان میں ایک گمان بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اصل میں لغت میں تو سارے معنی جن میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان کو جمع کر دیا جاتا ہے، ان میں حقیقت اور مجاز میں بھی فرق نہیں کیا جاتا۔ اچھا، بہت سارے الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، حقیقی بھی، اس کو مشترک کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہم کا جو ہے گمان بھی معنی ہوتا ہے۔ عربی لغات تو بہت ہیں، ہم نے اردو چونکہ لشکری زبان ہے اس میں بھی جو عربی کے ایسے الفاظ ہیں ان کے معنی بھی وہاں سے لیے جاتے ہیں۔ فیروز اللغات اردو جو ہے اس کے صفحہ نمبر 1417 میں وہم کے جو معنی لکھے ہیں: شک، گمان، احتمال اور دماغ کی وہ قوت جو فاسد خیالات پیدا کرتی ہے، جمع اوہام۔ یہ کتاب بہت بڑی لغت ہے اور یہ ہمارے پاس کافی پرانا اس کا ایڈیشن ہے، فیروز اللغات اردو زبان میں، جو فیروز سنز لاہور راولپنڈی کراچی سے شائع ہوئی تھی، اور تاریخ اشاعت اس میں ظاہراً نہیں لکھی ہوئی۔ 2000 سن میں ہم نے یہ خریدی تھی۔ اب عربی کی جو مشہور لغت اب بن گئی ہے، 50 مرتبہ یا 40 مرتبہ یہ چھپ چکی ہے جو ہے اردو میں بھی، تو اس منجد میں وہم جو ہے صفحہ 1109 میں جو ہمارے پاس طبع ہے اس کا معنی لکھا ہے: دل میں گزرنے والے خیالات۔ تو اور بھی اس کے معنی لکھے گئے ہیں، لیکن اس کے معنی میں تھوڑا سا جو ہے جلد بازی سے کام لیا گیا ہے۔ دل میں گزرنے والا خطرہ لکھا ہے، تو یہ جو ہے ظاہراً مترجم صاحب جو ہے اس کو خطر کو جو ہے نہیں سمجھ سکے، تو یہ اشکالات بہرحال رہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں لیکن یبقى فی کلامہم سؤال الفرق بین المسألتین، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فقہا کی عبارت میں وہم سے مراد گمان ہے تو وہم والی صورت میں انہوں نے جو ہے کیا کہا تھا، قضا واجب ہے، لیکن ظن والی صورت میں قضا بھی واجب نہیں ہے۔ انہوں نے دونوں مسئلوں میں فرق رکھا تھا، تو اس کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے؟ حیث حکم، انہوں نے حکم لگایا مع ظن بانہ لا افساد، ظن کی صورت میں یہ فاسد نہیں ہوگا روزہ، مگر یہ فرق کیا جائے الا یفرق بین مراتب الظن، کہ ان کی مراد گمان کے مختلف مراتب میں فرق کرنا تھا۔ فیراد من الوہم اول مراتب ہی، وہم سے مراد اس کے کمزور مراتب تھے گمان کے، اور ومن الظن قوت الرجحان، اور ظن کا جہاں لفظ استعمال کیا تو اس کے بلند مراتب تھے۔ وبہذا المعنى صرح بعضهم، اس معنی کا بعض نے
تصریح کی ہے، چونکہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے اس طرح جمع بندی کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية، فشرك بينهما في الرجحان وفرق بما ذكره۔ شہید اول نے اپنی جو ہے بعض تحقیقات میں جو انہوں نے فقہا کے کلام پر کی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مراد وہم سے دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا امارت غیر شرعیہ سے، علامت غیر شرعیہ سے، یعنی وہ گمان مراد ہے وہم سے کہ جو غیر شرعی علامتوں سے پیدا ہوا ہو۔ وَمِنَ الظَّنِّ التَّرْجِيحُ لِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ، اور گمان سے وہ مراد ہے ظن اور احتمالات کی ترجیح کے جو شرعی علامتوں سے پیدا ہوئی ہو۔ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي الرُّجْحَانِ، تو شہید اول نے وہم اور ظن دونوں سے وہ رجحان ہی مراد دیا ہے، ظن اور گمان ہی مراد دیا ہے۔ وَفَرَّقَ بِمَا ذَكَرَهُ، لیکن اس کے اسباب کے ذریعے فرق کیا ہے۔ اگر امارت غیر شرعیہ اس کا سبب ہو تو وہ وہم کہلائے گا، اور اگر امارت شرعی سے پیدا ہوا ہو تو پھر وہ گمان کہلائے گا۔ وَهُوَ مَعَ غَرَابَتِهِ لَا يُتِمُّ، اول تو یہ فرق عجیب و غریب ہے، ان سے پہلے نہ کسی لغوی نے کہا ہے اور نہ ہی جناب علی اصطلاح میں آیا ہے۔ ثانیاً لا یتم، یہ کامل بھی نہیں ہے، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بین الاسباب المثیرة له، کیونکہ جس گمان کے ذریعے افطار کرنا جائز ہے، جو گمان افطار کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، اس میں فرق نہیں کیا جاتا کہ اس کے اسباب کیا رہے ہیں، المثیرۃ لہو، جو اس کا سبب بنتے ہیں، جو ظن کو پیدا کرتے ہیں، ان میں فرق نہیں کیا جاتا، چاہے وہ غیر شرعی اسباب سے پیدا ہو چاہے وہ اسباب شرعی سے پیدا ہو۔ اگر ظن کیا معتبر ہے تو پھر اس میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلتَّنبِيهِ عَلَى فَائِدَةِ جَمْعِهِ هُنَا بَيْنَ الْوَهْمِ وَالظَّنِّ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِمْ، اور ہم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ شہید اول نے اپنی عبارت میں ظن اور وہم کو جمع کر لیا تھا تاکہ ہم علمی فوائد کو بیان کریں، لِلتَّنبِيهِ عَلَى فَائِدَةِ جَمْعِهِ، تاکہ ہم بیان کریں، تنبیہ کریں، یاد دہانی کرائیں کہ اس نے کیوں ان دونوں لفظوں کو جمع کیا ہے، وہم اور ظن کو، تفسیرا لقولہم، یعنی ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ اصل میں فقہا کے کلام کو درست کرنا چاہتے ہیں اور ان میں اپنا نظریہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس بحث کا ایک اور انداز سے خلاصہ نکالیں تو وہ کیا ہے، اس طرح ہے کہ شرائع الاسلام میں انہوں نے فتویٰ اس طرح دیا تھا: التاسع یاجب القضاء فی الصوم الواجب المعین بتسع فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة والافطار للظلمة الموهمة دخول اللیل فلو غالب على ظنه لم يفطر۔ تو اس طرح ان کی عبارت تھی، ظلم موہمن کا بھی لفظ تھا اور غالب علی ظنہ بھی تھا۔ تو اس میں جناب علی کیا ہے، شہید اول نے ان کو دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، یا انہوں نے اپنی بعض تحقیقات میں ظن جو اسباب شرعی سے پیدا ہوتا ہے، وہم جو وہ گمان ہے جو اسباب غیر شرعی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ شرائع الاسلام کی عبارت کو حل کرنے کی کوششیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح جو ہے علماء اور فقہا کی عبارتوں کو حل کرنے کے لیے علماء نے جو کوششیں کی ہیں ان کو شہید ثانی نے بیان کرنے کے لیے یہ افادات فرمائے ہیں، اور شہید اول کی عبارت کو وہ پسند نہیں کرتے اور ان کے جمع بندی کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ عجیب و غریب ہے، اگر تو آپ ظن اور گمان کو حجت مانتے ہیں تو پھر اس کے اسباب شرعی ہوں یا غیر شرعی ہوں تو پھر اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض حاشیہ نگاروں نے اس طرح فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ ظلمت موہمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ظن نوعی کا سبب بنتی ہو، اگرچہ کہ وہ مکلف کے ہاں جو ہے نا ظن اور گمان کا سبب نہ ہو، ظن شخصی کا موجب نہ بنتی ہو لیکن ظن نوعی کا سبب بنتی ہو۔ اگر وہ بغیر ظن کے افطار کرے تو اس پر قضا واجب ہے، لیکن اگر اس کو خود بھی جو ہے ظن اور گمان حاصل ہو چکا ہو اس ظلمت موہمہ سے
تو پھر اس پر قضا نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ بھی ایک اچھی جو ہے تفسیر اور تعویل ہے۔ یہ جودت و تحقیق میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 140 میں ذکر کی ہے، علامہ سید محمد حسن ترہینی آملی۔ ویسے بھی انہوں نے اچھے انداز سے روایات وغیرہ کو بھی جمع آوری کیا ہے، اور اس بات میں ان کا نظریہ کافی دقیق رہا ہے۔